السلام علیکم ناظرین، آج سینئر اینکر پرسن منصور علی خان کے شو کے دوران احسن اقبال نے جب پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کے بارے میں بات کی تو منصور علی خان نے احسن اقبال کی جو کلاس لی ہے آئیے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ جو ڈفرنس آ رہا ہے وہ آپ کی حکومت کی جانب سے بھی اور نگراں حکومت کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو دہشت گرد کا لفظ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، ان کے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے آپ کے خیال میں یہ لفظ استعمال کرنا درست ہے؟ دیکھیے، اگر آپ واقعی ایسا قدم کریں گے کہ جو دہشت لا کی زمرے میں، تعریف میں دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا، جو آپ موب کریسی کے ذریعے آرسن کریں گے، آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں ملٹری انسٹالیشنز کو جلائیں گے، نشانہ بنائیں گے، تو جہاں پر بھی جتھے کی صورت میں آپ اس طرح کے بلوے کریں گے وہ تو دہشت گردی قانون لگتا ہے اس کے اوپر۔ اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی کارکن ہیں یا ایک عام شہری ہیں۔ اگر آپ وہ اوفینس اور وہ جرم کریں گے جس کو ہمارا قانون دہشت گردی کی تعریف میں لاتا ہے تو وہی اسی کا اطلاق ہوگا۔ یہی اسی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے اوپر یہ اعتراض کرتی ہے کہ جناب اس سے پہلے جب آپ کی پارٹی کی جانب سے سپریم کورٹ کے اوپر حلہ بولا گیا تھا اور وہ بھی ایک جتھا بن کے جو ہے لوگ اندر انٹر ہوئے تھے، تو کیا وہ لوگ بھی دہشت گرد تھے؟ اس واقعے کو سپریم کورٹ نے خود انویسٹیگیٹ کیا اور سپریم کورٹ نے اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کر کے جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کے بقول ان کو انہوں نے سزائیں دی، بلکہ کچھ تو شاید لائف ٹائم یا کتنے سالوں کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ وہ بھی دہشت گرد تھے؟ نہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے ان کا نوٹس لیا نا، اور جو لا کے مطابق ان کا جرم بنتا تھا اس کے مطابق انہیں سزا دی۔ تو اس میں تو یہ اب گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ ہم کیا کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں۔ اس چیز کا، اس واقعے کا نوٹس تو خود سپریم کورٹ نے لیا اور خود اس کی انکوائری کر کے لوگوں کو انہوں نے سزا دی۔ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو پھر آپ عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ اگر یہ ایویڈنس ہوگا کہ عمران خان صاحب کی پلاننگ سے، ان کی تحریک سے، ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معمولی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ آپ اگر وہ ساری علامتیں دیکھیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے ان سب کا تعلق پاکستان کے دفاع کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جناح ہاؤس تو خیر دفاع کے علاوہ ہمارے فادر آف نیشن کی بھی ایک ورثہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے شہداء کی نشانیاں، وہ ہمارا جوان کرنل شیر خان کے جس کو بھارت نے بھی کہا کہ اس کی بہادری کو ہم بھی سلام کرتے ہیں اور اس کو ایوارڈ دینا چاہیے، اب اس کے مجسمے کو بھی آپ توڑیں اور پھینکیں، اس کے رشتہ داروں پر کیا گزری ہوگی۔ ہمارے ایئر فورس کے ہیروز کو پتھر مارے گئے، جہاز وہ 65 کی وار کے جہاز جنہوں نے ہمارے دشمن پر ہیبت طاری کی اور وہ ہمارے دشمن کے لیے ایک خوف کی علامت تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جلایا گیا۔ چاغی کا ماڈل جو پاکستان کے ایٹمی دھماکے کی علامت ہے، اس کو جلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جلا رہے ہیں۔ یہ ساری اسی طرح دیگر جو انہوں نے حرکات فرمائی، ایمبولنسز سے مریضوں کو اتار کے ان کو آگ لگائی، ایمبولنسز کو، آپ کا انفراسٹرکچر جو غریبوں کا میٹرو کا اسٹیشن تھا وہ جلا دیا، اسکولوں کو جلا دیا، مسجد کو جلا دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زیارت ریزیڈنسی قائد اعظم کی اگر دہشت گرد جلائیں تو ہم انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، اگر قائد اعظم کا جناح ہاؤس کوئی جلائے ہم کہیں جی سیاسی پروٹیسٹ ہے، اگر کوئی آ کر GHQ پہ 2009 میں حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے، خان صاحب اور ان کی جماعت اگر GHQ پہ حملہ کریں تو جی یہ سیاسی پروٹیسٹ۔ چلیں پھر اگر تو پھر اس طرح جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیفینیشنز دی ان دہشت گردوں کی، وہ جماعتیں تو پھر کالعدم قرار دی گئیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے؟ اگر یہ ساری دیکھیے TLP نے مظاہرہ کیا نا عمران خان کے زمانے میں، عمران خان صاحب نے اس کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ جو TLP نے کیا تھا اس کے مقابلے میں جو 9 مئی کو PTI نے کیا ہے وہ تو 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، یہ آج آپ لوگوں نے ایک 3 رکنی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ باقی تو سارے آپ نے TORs بنا لیے، آپ یہ TOR نہیں بنانا چاہیں گے کہ ایکچولی آڈیوز ریکارڈ کس نے کی؟ دیکھیے اس وقت جو ان آڈیوز کے نتیجے میں ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، چونکہ وہ بہت سیریس ہے۔ کسی بھی ڈیموکریسی میں کسی ملک کے لیے جس کا نظام عدل ہے وہ بیک بون ہوتا ہے رول آف لا کی۔ اگر اس کے نظام عدل کے اوپر یہ سوالیہ نشان لگ جائے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے
یہ بینچ انجینئرنگ کر رہا ہے, یہ جوڈیشل انجینئرنگ کر رہا ہے, یہ ایک مخصوص قسم کے فیصلے کر رہا ہے. چند مخصوص ججز ہیں جو اپنے سیاسی نظریات کے تحت پورے ملک کے اندر آئینی اور قانونی فیصلے کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سیریس ڈاؤٹ ہے جو کسی نظام پر آئے. تو لہٰذا وہ جو آڈیوز آئی ہیں اس میں مبینہ طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب بینچ فکسنگ کر رہے ہیں, ثاقب نثار صاحب کی گفتگو آئی ہے, رشتہ داروں کی آئی ہے, خواجہ طارق رحیم صاحب کی آئی ہے, ساسوں بہوؤں کی آئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے نظام عدل کے اوپر کہ بھئی یہ کیسا نظام عدل ہے. You don't want to know کہ یہ کس نے ریکارڈ کی, یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن سب سے پہلے جو اس وقت پریسنگ ایشو ہے, اس وقت پاکستان کو جو کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نظام عدل سے ہے. ہماری عدلیہ بدقسمتی سے جتنے فیصلے گزشتہ 4-5 سال میں سیاسی طور پہ کر چکی ہے, ان سب نے ملک کے بحرانوں کو گہرا کیا ہے یا ایکسینچویٹ کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو آپ نے اس کی سربراہی دی ہے, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیشن کو. اس سے پہلے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی ان کی جو ایک رپورٹ تھی بڑی کنٹروورشل رہی, اس کے اوپر بھی بڑے تنقید کی گئی. تو اب جب یہ اس کی ساری تحقیقات 30 دن کے اندر مکمل کریں گے اور اس کے اندر اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ فلاں لوگوں نے جو ہے یہ آڈیوز ریکارڈ کی ہیں, تو آپ اس کو پوری طرح پھر امپلیمنٹ کریں گے ان کی سفارشات؟ بالکل ہونی چاہیے. اگر اتنا ہائی پاورڈ جو کمیشن ہے وہ جو ریکمنڈیشنز دے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو آیا, دیکھیے ہمارے لیے پریفرڈ چیز ہوتی ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کی ذمہ داری دیتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے چیف جسٹس نے خود کو اس سب چیزوں کا ایک پارٹی بنا لیا. ایک ان کے فیلو جج ہیں جن کے اوپر سنگین ترین کرپشن کے الزامات ہیں, ان کا وہ ریفرنس نہ صرف پیش نہیں کر رہے جوڈیشل کاؤنسل میں, بلکہ ان کو ساتھ بٹھا کے یہ میسج دیتے ہیں کہ خبردار کسی نے سوال بھی پوچھا ان کے بارے میں. Is the government thinking about moving a reference against the Chief Justice? دیکھیے اس کے اوپر یہ تو اب کمیشن بن گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس سے حقائق سامنے آئیں گے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ جو کوئی مفروضوں پہ ہو یا کسی کی لائک ڈس لائک کے اوپر ہو. اس کمیشن کو ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جو اتنا کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں ان کی اصلیت اور ان کی اوتھینٹسٹی دیکھی جائے, اور اس کے بعد اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ ایسی مینوپولیشن ہو رہی ہے, کچھ مخصوص انداز میں فیصلے ہو رہے ہیں, تو یقیناً پھر وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے. اور میں سب سے آپ کو بنیادی بات کروں, تو بیسیکلی یہ آغاز ہے لیکن اختتام ایک ریفرنس پہ ہو سکتا ہے. بالکل, اگر اس کمیشن کی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پر جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے تو یقیناً آنی چاہیے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جسے مصطفیٰ امپیکس کیس کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری یا ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ غیر آئینی ہیں, اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ کابینہ کے ساتھ مشروط ہیں. اب اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جب پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا ثوابدیدی اختیار تو حرام ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار کیسے حلال ہے, تو ان کے اس اختیار کو بھی سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز کریں. چونکہ یہ چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے, چیف جسٹس خود اس کا نوٹس لیتے ہیں, اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں, اور وہ بینچ بھی ایسا کہ جس میں 2 جج پاناما کیس کے اور 6 وہ جج کے جو سارے کے سارے آؤٹ آف سینیورٹی پروموٹ ہوئے ہیں, ان کا جج ایک بینچ بنا کے اس کے خلاف سٹے دے کے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو محفوظ کر لیتے ہیں. اچھا میں منصور آپ کو یہ کہوں, اگر یہ کام کسی فیڈرل سیکرٹری نے کیا ہوتا, اگر یہ کام پرائم منسٹر نے کیا ہوتا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے وہ اشر بنانا تھا ان کا, 24 گھنٹے میں فیڈرل سیکرٹری کو تو اٹھا کے وہ باہر پھینکتے اور پرائم منسٹر کو بھی شاید نااہل کر دیتے, لیکن اپنے لیے ان کا کوئی اور معیار ہے. جیسا کہ آپ نے منصور علی خان اور احسن اقبال کی مکمل گفتگو سنی, احسن اقبال کا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی دھرنے ہوئے, جلاؤ گرا ہوئے, یہ آج تک کسی اور جماعت نے نہیں کیے, جسٹ پی ٹی آئی کی جماعت نے کیے ہیں, اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا پی ٹی آئی کی جماعت کو, کیونکہ پی ٹی آئی کی جماعت کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے, اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. آگے سے منصور علی خان کا کہنا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اگر سپریم کورٹ کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو وہ نون لیگ نے کیا ہے, اس کے بعد اگر کسی بھی دھرنے کے اندر جلاؤ گرا ہوا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا مطلب ناگوار واقعہ گزرا ہے, تو وہ جتنے بھی یہ پی ڈی ایم
की जमातें इकट्ठी हुई पड़ी हैं, सबसे पहले इनकी तरफ से हुआ है। अगर फौज को गालियां पड़ी हैं तो वो भी पीडीएम की जितनी भी जमातें इकट्ठी हुई पड़ी हैं इनकी तरफ से ऑलरेडी ये सारा कुछ हो चुका है। आप ये टोटल इल्जाम पीटीआई के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि पीटीआई ने इस तरह के कोई भी जो कदम है वो नहीं उठाया। हालांकि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद ये एक रिएक्शन आना था, इसके पीछे भी कोई और राज पोशीदा है कि इस वजह से ये सारा काम हुआ है। मंसूर अली खान और एहसन इकबाल के दरमियान जो झड़प हुई, आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किस नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।